الله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله مولانا العظيم میرے انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام بزرگان دین قرآن و سنت سے محبت رکھنے والے میرے عزیز مسلمان بھائیوں اور میری بہنوں، آج کل لبرل طبقے اور مغربی تعلیم سے متاثر نوجوان یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مولویوں نے چھوٹی چھوٹی باتوں میں قوم کو پھنسا دیا اور ترقی کا راستہ روک دیا، جبکہ مغربی اقوام سنت پر عمل پیرا نہیں، پھر کیوں ترقی یافتہ ہیں؟ تو یہ بڑے زور و شور سے اعتراض کرتے ہیں۔ اس اعتراض کا جواب میں آج آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر آپ اپنی بات نقل کرنے سے بہتر سمجھوں گا کہ اپنے استاد محترم حضرت شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی اس موضوع پر کہی ہوئی باتیں آپ حضرات کے سامنے میں نقل کر دیتا ہوں۔ حضرت استاد محترم دامت برکاتہم العالیہ ایک جگہ پر لکھتے ہیں کہ آج سے کئی سال پہلے میں ہوائی جہاز میں سفر کر رہا تھا، میری ساتھ والی سیٹ پر ایک اور صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ سفر کے دوران ان سے ذرا بے تکلفی بھی ہو گئی تھی۔ جب کھانا آیا تو ان صاحب نے حسب معمول دائیں ہاتھ سے چھری لی اور بائیں ہاتھ سے کھانا شروع کر دیا۔ میں نے ان سے کہا کہ ہم نے ہر چیز میں انگریز کی تقلید شروع کر رکھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ آپ دائیں ہاتھ سے کھاتے تھے، اس لیے اگر آپ دائیں ہاتھ سے کھا لیں تو آپ کا یہی عمل موجب ثواب بن جائے گا۔ تو وہ جواب میں کہنے لگے کہ اصل میں ہماری قوم اسی وجہ سے پیچھے رہ گئی ہے کہ وہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ان مولویوں نے ان چیزوں کے اندر ہماری قوم کو پھنسا دیا اور ترقی کا راستہ روک دیا، اور جو بڑے بڑے کام تھے ان میں ہم پیچھے رہ گئے۔ حضرت استاد محترم فرماتے ہیں میں نے ان سے عرض کیا کہ ماشاءاللہ آپ تو مدت دراز سے اس ترقی یافتہ طریقے سے کھا رہے ہیں، تو اس ترقی یافتہ طریقے سے کھانے سے آپ کو کتنی ترقی حاصل ہوئی، اور آپ کتنے آگے بڑھ گئے ہیں، اور کتنے لوگوں پر آپ کو فوقیت حاصل ہو گئی۔ اس پر وہ جناب خاموش ہو گئے۔ پھر میں نے ان کو سمجھایا کہ مسلمانوں کی ترقی اور سربلندی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنے میں ہے، دوسرے طریقوں پر عمل کرنے میں نہیں۔ اگر مسلمان دوسرے طریقوں کو اختیار کرے گا تو وہ سربلند نہیں ہو سکتا۔ ان صاحب نے کہا کہ آپ نے عجیب بات کہی، ترقی سنتوں پر عمل کرنے میں ہے، تو یہ ساری مغربی قوتیں کتنی ترقی کر رہی ہیں، حالانکہ وہ قومیں الٹے ہاتھ سے کھاتی ہیں، سارے کام سنت اور شریعت کے خلاف کرتی ہے، گناہوں کے اندر بری طرح مبتلا ہے، فسق و فجور کے کام کرتی ہیں، شرابیں پیتی ہیں، جوا کھیلتی ہیں، اس کے باوجود وہ قومیں ترقی کر رہی ہیں اور پوری دنیا پر چھائی ہوئی ہے۔ لہذا آپ جو یہ کہتے ہیں کہ سنتوں پر عمل کرنے سے ترقی ہوتی ہے، لیکن ہمیں تو نظر آ رہا ہے کہ سنتوں کے خلاف اور شریعت کے خلاف کام کرنے سے دنیا میں ترقی ہو رہی ہے۔ حضرت شیخ صاحب فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ آپ نے یہ جو فرمایا کہ مغربی قومیں سنتوں کو چھوڑنے کے باوجود ترقی کر رہی ہیں، لہذا ہم بھی اسی طرح ترقی کر سکتے ہیں۔ اس پر میں نے ان کو ایک قصہ سنایا، وہ یہ کہ ایک گاؤں میں ایک شخص کھجور کے درخت پر چڑھ گیا، کسی طرح چڑھ تو گیا لیکن درخت سے اترا نہیں جا رہا تھا۔ اب اس نے اوپر سے گاؤں والوں کو آواز دی کہ مجھے اتارو۔
اب لوگ جمع ہو گئے اور آپس میں مشورہ کیا کس طرح اس کو درخت سے اتاریں۔ کسی کی سمجھ میں کوئی طریقہ نہیں آ رہا تھا۔ اس زمانے میں گاؤں کے اندر ایک بوجھ بھجکڑ ہوتا تھا جو سب سے زیادہ عقل مند سمجھا جاتا تھا۔ گاؤں والے اس کے پاس پہنچے اور اسے جا کر سارا قصہ سنایا کہ اس طرح ایک آدمی درخت پر چڑھ گیا ہے، اس کو کس طرح اتارے۔ تو اس بوجھ بھجکڑ نے کہا کہ یہ تو کوئی مشکل کام نہیں، ایسا کرو کہ ایک رسہ لاؤ۔ اور جب رسہ لایا گیا تو اس نے کہا کہ اب رسہ اس شخص کی طرف پھینکو، اور اس شخص نے کہا کہ تم اس رسے کو اپنی کمر سے مضبوطی سے باندھ لو۔ اس نے جب رسہ باندھ لیا تو اب لوگوں سے کہا کہ تم اس رسے کو زور سے کھینچو۔ جب لوگوں نے رسہ کھینچا تو وہ شخص درخت سے نیچے گرا اور مر گیا۔ لوگوں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ آپ نے یہ کیسی ترکیب بتائی، یہ تو مر گیا۔ تو اس نے جواب دیا کہ معلوم نہیں کیوں مر گیا، شاید اس کی قضا ہی آ گئی تھی اس لیے مر گیا ہوگا، ورنہ میں نے اس طریقے سے بے شمار لوگوں کو کنویں سے نکالا ہے اور وہ صحیح سالم نکل گئے ہیں۔ تو یہاں پر اس شخص نے کھجور کے درخت پر چڑھے شخص کو کنویں کے اندر گرے ہوئے شخص پر قیاس کیا۔ یہی قیاس یہاں بھی کیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ غیر مسلم قومیں فسق و فجور اور معصیت اور نافرمانی کے ذریعے ترقی کر رہی ہیں، اس طرح ہم بھی نافرمانی کے ساتھ ترقی کر جائیں گے۔ یہ قیاس درست نہیں۔ یاد رکھیں جس قوم کا نام مسلمان ہے اور جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ایمان لائی ہے، وہ اگرچہ سر سے لے کر پاؤں تک ان مغربی اقوام کا طریقہ اپنا لے اور اپنا سب کچھ بدل دیں، تب بھی ساری زندگی کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ ہاں، اگر وہ ترقی کرنا چاہتی ہیں تو ایک مرتبہ معاذ اللہ اسلام کے چولے کو اپنے جسم سے اتار دیں اور یہ کہہ دیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، پھر ان کے طریقوں کو اختیار کر لیں تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی دنیا میں ترقی دیں گے۔ لیکن مسلمان کے لیے وہ ضابطہ اور قانون نہیں جو کافروں کے لیے ہے۔ مسلمان کے لیے دنیا میں بھی ترقی کرنے کا اگر کوئی راستہ ہے تو وہ صرف اور صرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کی ترقی کا کوئی راستہ نہیں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا ہے قرآن مجید کے اندر، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ۔ اگر تم قرآن و سنت کے راستے پر چلتے ہوئے سچے مسلمان بن جاؤ گے تو ترقی، شان اور شوکت، رفعت اور بلندی سب کے سب تمہارے لیے ہیں، اگر نہیں تو پھر ذلت اور رسوائی کے گھاٹ کے اندر تم جا کر گرو گے۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ مغربی اقوام جو کام کر رہی ہے وہ قابل تقلید ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت معاذ اللہ ایک معمولی سی چیز ہے اور قابل تقلید نہیں، بلکہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ حالانکہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر تم نے دائیں ہاتھ سے کھانا کھا لیا تو تمہاری ترقی میں کون سی رکاوٹ آ جائے گی، لیکن ہمارے دل و دماغ پر غلامی مسلط ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی چھوڑ کر ان کی غلامی اختیار کر لی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ غلامی کے اندر جی رہے ہیں اور غلامی کے اندر مر رہے ہیں، اور اب اس غلامی سے نکلنا بھی چاہتے ہیں تو نکلا نہیں جاتا، نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اس وقت تک اس غلامی سے نہیں نکل سکتے اور اس دنیا میں عزت اور سربلندی، شان اور شوکت، رفعت اور بلندی حاصل نہیں کر سکتے جب تک ایک مرتبہ صحیح معنی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی قبول نہیں کر لیں گے اور سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر نہیں چلیں گے۔ آپ دیکھیں صحابہ اکرام نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنایا اور اس پر عمل کر لیا تو پوری دنیا پر ان کا نام چھا گیا، اور آج 15 صدیاں گزرنے والی ہیں، آج تک صحابہ اکرام جو ہے اسی شان و شوکت سے لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہے ہیں اور بادشاہت کر رہے ہیں، اور جو ہے نا
عزت کا تمام تر سہارا اپنے سر پر سجائے ہوئے آج بھی پوری دنیا کے انسانوں کے دلوں پر راج کر رہے ہیں۔ تو ترقی کا ایک ہی راستہ ہے مسلمان کے لیے، وہ ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر اس ترقی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔